بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر جنت سے کھانا کیسے اترا، فقیر کا امتحان اور اہل بیت کا صبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کا واقعہ وہی ہے، روح کانپ جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس میں صبر بھی ہے، امتحان بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے بھی ہے، جیسا آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہے اور داماد بھی ہے، دعوت اسلام کا کام پورا کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راہ سنسان تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور شام کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسی راستے پر اچانک ان کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو سڑک کے کنارے بے حال پڑا تھا، اتنا کمزور، اتنا ٹوٹا ہوا تھا جیسے مہینوں سے بھوکا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے کبھی کسی درد سے گزر جانے والے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور بہت پیار سے سلام کیا، السلام علیکم، لیکن فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نرمی سے کہا، بھائی، سلام کا جواب دینا فرض ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فقیر غصے سے چلا اٹھا، تم کون ہو؟ سلام سے کیا ملے گا؟ اگر کچھ کر سکتے ہو تو مجھے کھانا دو، 5 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی دوسروں کا لہجہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں کا دل میٹھا ہوتا ہے۔ فقیر کی تلخ بات سن کر حضرت علی کو بھی شن بھر کو غصہ آیا، مگر تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یاد آیا، اے مومنوں، غریب کو ڈانٹو مت، اس پر سختی مت کرو۔ آپ نے اپنا غصہ دبا لیا اور فرمایا، میرے پاس ابھی کھانا نہیں ہے لیکن میرا گھر پاس ہے، اگر چل سکتے ہو تو چلو۔ فقیر بولا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، تم چاہو تو کندھے پر اٹھا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنا ایک پل سوچے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور چپ چاپ گھر کی طرف چل پڑے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت علی گھر پہنچے، فقیر کو آنگن میں آرام سے لٹایا اور اندر گئے۔ اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، کمزور اور تھکی ہوئی کیونکہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی بھوکے پیاسے معصومیت سے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے، دل کانپ گیا۔ حضرت علی نے رنجیدہ ہو کر کہا، فاطمہ، میں راستے سے ایک بھوکے کو امید دے کر لایا ہوں لیکن گھر میں کچھ نہیں، اس کو کیا کھلاؤں؟ پھر انہوں نے جانماز بچھائی، 4 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھی اور دعا میں رو پڑے، اے میرے رب، میں بیوی بچوں کے لیے نہیں، صرف اس فقیر کے لیے مانگ رہا ہوں، میری عزت کی حفاظت کر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب دل سچا ہو تو دعا عرش معلیٰ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا جنت کا کھانا لے کر، پورے گھر میں جنتی خوشبو پھیل گئی۔ حسن حسین دوڑ کر آئے، ابا جان کھانا لے آئے، مگر حضرت علی نے کہا، میرے بچوں، یہ کھانا تمہارا نہیں ہے، اس فقیر کا حق ہے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم بہت بھوکے ہیں، تھوڑا سا دے دیجیے۔ لیکن حضرت علی نے فیصلہ کر لیا، کھانا صرف فقیر کا ہے۔ جیسے ہی بار پہنچے، وہی فقیر سیدھا کھڑا تھا اور مسکراتا ہوا۔ حضرت علی حیران تھے کہ اچانک اس فقیر نے کہا، السلام علیکم اے اسد اللہ غالب۔ حضرت علی بولے، تم کون ہو؟ فقیر نے کہا، میں فقیر نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہیں آزمانے آیا تھا۔ پھر اس نے ساری فضیلتیں بیان کی، علی کے شیر پناہ ہونے کی،
ان کی بہادری کی، ان کے جنتی رشتوں کی، اور کہا یہ کھانا تمہارے گھر والوں کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صبر پر خوش ہوا۔ اگلے دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے، ساتھ ایک فقیر لے کر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ نہ تھا، بس ایک چادر کے علاوہ۔ انہوں نے کہا اسے گروی رکھ دو اور جو پیسے ملے فقیر کو دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چادر یہودی کے پاس دی۔ یہودی نے پوچھا کس کی چادر ہے؟ جب سنا کہ فاطمہ تو زہرا کی ہے، اس کا دل پگھل گیا۔ توریت کی بھوشیوانی یاد آ گئی اور رو کر کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ، ایک جدی پڑوسی اور ایک پیڑ کے بدلے 600 کھجور کے پیڑوں کا باغ دے دینا۔ اللہ اکبر! یہی ہوتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو کر فرمایا ابو دہدہ تمہارے لیے جنت میں بہت بڑے بڑے باغ ہے۔ ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شکایت لے کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ اونٹ نے 4 دعائیں کی، پہلی 3 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، لیکن چوتھی دعا پر امت کے جھگڑوں والی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری امت فتنوں میں پڑے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کہانیاں صرف کہانی نہیں، یہ حق، یہ ارشاد، یہ نصیحت ہماری زندگی کا اصلی راستہ ہے۔ جو دل سے سنے اس کی زندگی بدل جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، کمنٹ میں آمین ضرور لکھے، اور اس پیغام حق کو دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ اللہ آپ سب کو محبت، امن اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، آمین یا رب العالمین۔